الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا مبارک اور مقدس دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے اندر مخصوص ایام کو بڑی خصوصیت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی سال کے 12 مہینے کو پیدا فرمایا اور ہر مہینے کے 30 دن کے پیدا کرنے والے ذات بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے سال کے کچھ مہینوں اور کچھ دنوں اور راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس کے کچھ مخصوص احکام بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں سے محرم کا مبارک مہینہ اور عاشوراء کا مقدس دن ہے۔ علماء نے اس کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان صوم اللہ المحرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسی طرح محرم الحرام یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ ایسے تو مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر اس الفاظ سے اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں یہ ہجرت کا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محرم کے اندر ہی ہجرت مدینہ کی نیت فرمائی، جس کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو عمل کی آزادی ملی۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے 4 یا 5ویں سال سن ہجری 17 کے اندر جب سن ہجری کا آغاز کیا، ابتدا کی، تو اس کا پہلا مہینہ بھی محرم کو رکھا۔ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر ہجرت مدینہ کی نیت فرمائی تھی، لہذا یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ شہادت کا مہینہ ہے۔ اس میں 2 جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لہذا علماء فرماتے ہیں یہ شہادت کا مہینہ ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر عاشوراء کا مقدس اور مبارک دن ہے، جس کی بہت سی فضیلت روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ تو عاشوراء کے مبارک دن کے اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس کو ایک خصوصیت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں حاصل ہے۔ رہی بات یوم عاشوراء کی،
تو یوم کا معنی ہے دن، اور عاشورہ یعنی 10واں، محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں کے اوپر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو عاشورہ کی پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ ابتدا اسلام سے ہی اس کی فضیلت اور اس کی ایک اہمیت رہی ہے۔ محقق اسلام مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرین قیاس یہ بات ہے کہ جس طرح کفار مکہ بہت سی چیزوں میں ملت ابراہیم علیہ السلام اور ملت اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ ملت کی پیروی کے خاطر یعنی ملت کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ عاشورہ کے دن کا بھی بہت احترام کیا کرتے تھے اور اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لہذا آپ کا بھی معمول پہلے سے ہی اس دن روزہ رکھنے کا تھا۔ اور بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی مذاہب جتنے ہیں، پہلی امتیں ہیں، اس میں بھی اس دن کا روزہ فرض تھا۔ اسی طرح فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح کے اندر بہت سے واقعات کی نسبت اس دن کے ساتھ کی ہے۔ لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے وہ عاشورہ کا ہی دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام رفیع کے اوپر جو اٹھایا گیا وہ دن بھی 10ویں محرم کا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ کے اوپر لنگر انداز ہوئی ہے وہ بھی اسی دن یعنی 10ویں محرم کو لنگر انداز ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی 6 مہینے مسلسل طوفان نوح یعنی طوفان کے اندر گھومتی رہی۔ یہ سفر شروع ہوا تھا 10 رجب المرجب کو اور ختم ہوا 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور ایک روایت کے اعتبار سے نار نمرود سے نجات اسی دن ملی۔ اسی طرح روایتوں سے مستند روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی ہے وہ 10 محرم کو ملی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے ہیں، اور جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے ہیں تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ فرعون کا لشکر ہے اور آگر ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے اندر اپنی لاٹھی چلائی، جس کی وجہ سے 12 راستے بن گئے اور حضرت اپنی امت کے ساتھ آسانی کے ساتھ پار ہو گئے۔ جب فرعون نے دریا کے درمیان میں خشکی دیکھی، راستہ دیکھا، تو اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ بھی اس راستے سے ندی کو دریا کو پار کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو فرعون کا لشکر اس وقت دریا کے درمیان میں تھا، اور جیسے ہی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پار ہوئے، پانی اپنی حالت کے اوپر دوبارہ لوٹ آیا اور فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات ملی۔ تو وہ دن بھی محرم کا 10واں دن یعنی 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت اور حکومت عطا کی گئی وہ بھی 10ویں تاریخ کو عطا کی گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی ہے، وہ بھی 10ویں تاریخ کو ملی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے واقعات اس تاریخ کو وجود میں آئے ہیں، مگر محقق علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں ان واقعات کی تحقیق کے اندر یا اس دن کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس دین کو قابل احترام اور مقدس بیان کر دیا، تو ہمارے لیے صرف آپ کا قول اور اللہ کا حکم ہی کافی ہے، ہم اس کی تحقیق کے اندر نہ پڑے، کیونکہ یہ جو باتیں ثابت ہے وہ تاریخی روایات سے ثابت ہے، اور تاریخی روایت کا وہ درجہ نہیں جو حدیث کی روایت کا ہوتا ہے، ان سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، صرف معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء نے مخصوص اعمال اس کے بیان کیے ہیں کہ اس دن میں بعض وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس دن کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ پہلا عمل جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہوتا ہے اور وہ فرض ہے ان مہینوں کے اندر اس کو کرنا، وہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا معنی ہے گناہوں سے بچو، منکرات اور بدعات سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ کو از اول تا آخر تمام چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ یہ مہینے قابل احترام ہے، لہذا لوگ طرح طرح کی عبادتیں گڑھ لیا کریں گے اور افراط اور تفریط کا معاملہ اس دنوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ کوئی ماتم منائے گا تو کوئی جشن منائے گا اور طرح طرح کی رسومات ان دنوں کے اندر ایجاد کریں گے، لہذا اللہ نے پہلے ہی فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، ماتم کے اندر شریک نہ ہو، کسی جشن کے اندر شریک نہ ہو۔ جس طرح ماتم منانا گناہ ہے، چاہے وہ شیعہ کا شیوا اور طریقہ بنا ہوا ہے، اسی طرح اس جگہ پر شریک ہونا، اس چیزوں کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح جشن منانا گناہ ہے، اسی طرح جہاں جشن منایا جائے وہاں پر حاضر ہونا، چاہے تفریح کی غرض سے ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ تو سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم اپنی ذاتوں پر ظلم نہ کریں، یعنی ان دنوں کے اندر ہم گناہوں سے، منکرات اور بدعات سے اپنی ذات کو بچائے، خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کی بھی اس معاملے میں بہت زیادہ فکر کرے، کیونکہ بہت سے خرافات اور بدعات ان دنوں کے اندر زور و شور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو اہل سنت والجماعت ہے اور عقائد حقہ کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ان کے بھی اہل و عیال اس دن کے اندر چاہے ماتم نہیں مناتے، چاہے جشن نہیں کرتے، مگر وہ جہاں پر جشن کیا جاتا ہے، جہاں پر ماتم منایا جاتا ہے، وہاں پر تفریح کی غرض سے جایا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں کہ تو ہم بھی تو دیکھیں کہ کس قسم کے وہ تعزیے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کس طرح شیعہ ماتم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے بہانے بھی وہاں جایا کرتے ہیں، یہ بھی ایک جرم اور ایک گناہ ہے۔ لہذا سب سے پہلا جو عمل ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ماتم کے اندر اور جشن کے اندر شریک نہ ہونا، بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نہ ماتم ہے نہ جشن ہے، ان کے لیے دو خوشی کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ خوشی کے کوئی ایام نہیں۔ لہذا ہم اس دن کے اندر مخصوص پکوان بنا کر اس کو نہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں، نہ نئے نئے کپڑے پہن کر میلے ٹھیلے میں جا سکتے ہیں۔ لہذا ہماری شریعت، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس دین کے اندر کسی بھی بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو۔ تو سب سے پہلا عمل جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے، سب سے پہلا حکم جو ان ایام کی طرف مبذول ہوتا ہے وہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنی ذاتوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سخت سزاؤں کا اعلان ہے۔ دوسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے عاشوراء کے مقدس دن کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ کہ عاشوراء کے روزے کے متعلق مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے ایک سال قبل کے، ایک سال پہلے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
یعنی کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں، اور اگر توبہ بھی کرتا ہے تو صغیرہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے کہ اس دن کو روزہ رکھنا سنت اور مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب یعنی یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال مجھے موقع ملا تو میں 1 دن اس روزے کے ساتھ اور ملا لوں گا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، اس طرح 2 روزے رکھوں گا، یا 10 یا 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ افضل تو ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائے، سب سے افضل درجہ روزے کا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے، 9 محرم کا بھی رکھے، 10ویں کا بھی رکھے اور 11 کے بھی رکھے، تاکہ مہینے کے 3 روزے رکھنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار فرمایا تھا اس پر عمل ہو جائے اور یہود اور نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے، کیونکہ جس طرح ہمیں دنیاوی کاموں کے اندر ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح دینی کاموں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ہمارا کوئی دینی عمل بھی ان کے مشابہ نہ ہو، ہم دین سمجھ کر بھی کوئی کام ان کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ ہماری اور ان کی شکل صورت ایک جیسی معلوم ہو۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ 1 روزے کا ہے۔ جو شخص 2 روزے نہیں رکھ سکتا یا کسی مجبوری کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، 2 رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ 1 روزہ رکھے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے۔ اور بعض علماء بھی فرماتے ہیں کہ اب جو مشابہت والی علت تھی وہ پائی نہیں جاتی، کیونکہ ان کی تاریخ اور ہماری تاریخ بہت ہی مختلف ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، لہذا وہ خرابی اب لازم نہیں آئیں گی جو پہلے آتی تھی۔ پھر بھی فقہاء نے اس دن تنہا روزے رکھنے کو خلاف اولا کہا ہے، لہذا وسعت ہو تو 2 روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا عمل جو بعض روایت سے، ضعیف روایت سے ثابت ہے، وہ ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا اس دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وسع علی نفسہ وعیالہ نفقۃ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو عاشوراء کے دن اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر نفقے کے اعتبار سے وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے اوپر فراخی اور وسعت اور رزق کے اندر کشادگی کا معاملہ فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اگرچہ یہ ضعیف روایات سے ثابت ہے، مگر وسعت کی نیت سے، رزق کے اندر کشادگی کی نیت سے کوئی یہ عمل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا ہم روزانہ جس طرح کا کھانا اور پکوان استعمال کرتے ہیں، کھانا پینا کا ہمارے کا جو معمول ہے، اس کے اوپر کچھ زیادتی کر دی جائے اس دن، اور روزانہ دال بنتی ہو تو اس دن سبزی اور گوشت کا اضافہ کر دیا جائے، اور پینے کے اندر بھی کوئی مشروب ہے جس کو لوگ عام طور پر استعمال نہیں کرتے، ایسے مشروبات کا بھی انتظام کرے، اور فراخی کا اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اسی طرح اپنے ملازموں پر اور اپنے رشتہ داروں پر وسعت کا معاملہ کرے، کیونکہ بہت سے اکابر فرماتے ہیں ہم نے اس بات کے اوپر، اس حدیث پر عمل کیا اور اس کو صحیح پایا۔ یہ ایسی بات حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن ثوری اور دیگر بہت سے علماء دین سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور اس حدیث کو صحیح پایا، لہذا ہمارے پاس گنجائش ہو تو اس دن ہم فراخی اور کشادگی کا معاملہ اپنے اہل و عیال پر کرے۔ اور نفقتن کا لفظ آیا ہے، اس سے مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کھانے کے اعتبار سے وسعت ہو، دوسرے طریقے بھی ہم تحفے تحائف بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے ہم ان کے اوپر وسعت کریں گے تو یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ لہذا یہی مقصود نہیں کہ صرف کھانا کھلائے اور مشروبات یعنی کھانے کی پینے کی چیزوں کے اندر ہی وسعت کرے، اگر کوئی دوسرے اعتبار سے بھی وسعت کا معاملہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پورے
سال بھر اس کے اوپر وسعت اور کشادگی کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے۔ میرے دوستو، یہ تو بات تھی محرم اور یوم عاشوراء کے متعلق، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جہاں وسعت کی، رزق کی کشادگی کی بات ہوتی ہے تو امت کے کان اسی کی طرف کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں، اور امت کو یہی طلب اب لگی ہوئی ہے کہ کس طرح ہماری زندگی عیش اور آرام والی ہو جائے، کس طرح ہماری زندگی کے اندر رزق کی کشادگی ہو، کس طرح ہماری لائف سٹائل اچھی ہو جائے۔ ہم اس کے علاج تو بہت تلاش کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس ہم کو یہ معلوم نہیں اور ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ ان کا سبب اور یہ تنگی اور پریشانی کی وجہ کیا ہے، یعنی بیماری کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی جو روایات ہے اس کی فضیلت ہم کو تسلیم ہے، یعنی ہم اس کو حق جانتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے وہاں تک ہم اپنی زندگی کے اندر فراخی اور کشادگی اور لائف سٹائل کو بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو بیماری ہے وہ گناہ ہے اور علاج ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی دوا اور علاج بیان کیا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جتنی بھی پریشانی ہے ان تمام کا علاج کثرت استغفار ہے۔ حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا حضرت اولاد کے متعلق پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اولاد سے نوازے۔ تو حضرت نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا ایک شخص آیا کہ حضرت پریشان ہوں بارش کے اعتبار سے، کسان ہوں، بارش نہیں برس رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائے کہ بارش ہو اور حالات درست ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح کوئی آیا اور کہا حضرت مالی اعتبار سے پریشان ہوں، نہ گھر ہے نہ بار ہے، تو حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ یعنی یکے بعد دیگر موقع بموقع آتے رہے اور حضرت تمام کو یہی علاج بتاتے رہے۔ تو حضرت کے شاگرد نے آخر میں پوچھا کہ حضرت بیماریاں یعنی سب کی ضرورتیں تو الگ تھی مگر سب کو علاج آپ نے ایک ہی دیا۔ تو حضرت نے فرمایا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن کریم نے ہر بیماری کا علاج توبہ اور استغفار بیان کیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اسی طرح قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے کشادگی کا ذریعہ تقوی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو گناہوں سے بچے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائیں گا، اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیں گے، ہر پریشانی سے نکلنے کے اس کے لیے راستے بنا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کا اور اس کی ہر فیسلٹی اور ہر ضرورت کا انتظام کریں گے کہ اس کو اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو استغفار کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام غم اور ہم کو دور فرمائیں گے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم قرآنی وظیفے کو اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وظیفے کو زندگی میں لائے، کثرت سے استغفار کرے اور گناہوں سے بچائے۔ یہی عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں آسانی والی اور من پسند زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ناکامی کا ذریعہ جس طرح گناہ کو بیان کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کو پس پشت ڈالنے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، بے رخی اختیار کرے گا، اس کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر تنگی اور پریشانی اور بدحالی ہوں گی،
اور آخرت میں ہم اس کو، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی جو قرآن کریم کو تلاوت کے اعتبار سے اور اس پر عمل کے اعتبار سے چھوڑتا ہے تو یہی اس کی زندگی کے تمام پریشانیوں اور تمام ناکامیوں کا سبب ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ جس طرح مسلمان دنیا کے اندر ابھی ذلیل و خوار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو عام کر رکھا ہے اور نیکیوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور قرآن کریم کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے صرف وظائف کی کتاب یا صرف محبت سے دیکھنے چھونے کی کتاب سمجھ رکھا ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا ہم بالکل بھول چکے ہیں اور چھوڑ چکے ہیں۔ لہذا شاعر نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر امت جو معزز تھے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تھے، قرآن کریم کی کثرت تلاوت کی وجہ سے تھے۔ اکابر کے متعلق، صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک ایک دن کے اندر ایک ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اور تمام حالات کو ان کے تابع کر دیا تھا، پھر ہوتا وہی تھا جو وہ چاہتے ہیں۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمان ہر ملک کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے ذلت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کا واحد علاج قرآن کریم سے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور شیطان سے اور شیطان کے کارندوں سے اپنے رشتوں کو توڑنا ہے۔ لہذا ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سی قوموں کو اس سے بے راہ روی اور بے رخی اختیار کرنے کی وجہ سے ذلت کے اندر ڈھکیل دیا کرتے ہیں۔ لہذا ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا ہم پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، ہمیں دشوار گزر رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر ہم قادر نہیں ہیں، تو اس کو سیکھے، اس کے لیے جہاں جہاں اس کے لیے مکاتب اور مدارس بنائے گئے ہیں اس کی طرف رخ کرے۔ اور اسی طرح ہماری جامع مسجد کے اندر بھی ایک نظام شروع کیا گیا ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے جو بھی قرآن کریم کو وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، تو وہ اس شعبے کے اندر آ کر یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک نعمت ہے، قرآن کریم ایسے ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میری نعمت کی ناشکری کرے گا وہ میرا سخت عذاب کو دیکھیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے، ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالے، اگر آپ تلاوت کے اوپر قادر نہیں ہیں تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قابل احترام مہینوں کی حرمت کرنے کی، ان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں